میرا دور جو ہے وہ مغرب بنگال کی ایک بہت ہی معتبر اور مستند علمی اور ادبی شخصیت کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میری مراد استاد محترم ڈاکٹر نعیم انیس صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو ککڑا گرلز کالج، ان کی خدمات صرف اہل بنگالہ ہی اس سے واقف نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعہ ہندوستان گیر سطح پر بلکہ ہندوستان سے باہر کے جو دانشور ہیں وہ ان کی ادبی اور علمی خدمات سے بخوبی واقف ہیں، اور ان کو اس ادارے کی جانب سے نم اعظمی ایوارڈز 2025 سے نوازا جائے گا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں ذاتی طور پر اس ادبی منچ کو ایک اہم شخصیت کو منتخب کرنے کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے اہل بنگالہ کی جانب سے، اہل اردو کی جانب سے میں ادبی منچ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو عشق نبی کا مزہ جانتا ہے مسلمان وہی ہے خدا جانتا ہے۔ اس پہلے اعزازی تقریب کی صدارت حضرت مرشد عالم ندوی صاحب فرما رہے ہیں، اور صاحب اعزاز ہیں استاد محترم ڈاکٹر نعیم انیس صاحب۔ اعزازی تقریب کے 3 ہمارے مہمان ہیں، جناب وسیم الرحمان صاحب، جنرل سیکریٹری تلجلا توپسیہ سٹیزن فورم، جناب اسد الرحمان صاحب، جنرل سیکریٹری ترنمول مائنورٹی سیل وارڈ نمبر 66، جناب طاہر الحسن شمسی صاحب، کی رہنمائی کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں اور ان کو صحیح منزل تک پہنچاتے ہیں۔ میں بھی ان میں سے ایک ہوں کہ جہاں ہوں یہ انہی کے کرم فرمائی ہے، اور باقی اگر ادب کی بات کی جائے تو یقیناً اردو ادب میں وہ اپنے جو 26 کتابیں اب تک ان کی شائع ہوئی ہے اس حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، اور پوری اردو دنیا میں جو ہے ایک نام ہے۔ مغربی بنگال کی نمائندگی باہر بھی کرتے ہیں، تو یہ ساری خوبیاں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس اپنے ساتھ 2-4 لوگوں کو ہی لے کر کے چلتے ہیں، لیکن نعیم انیس صاحب کے اندر یہ ایک خوبی ہے کہ وہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے، ان سے ملتا ہے، اپنے مسئلے کو پیش کرتا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں ڈاکٹر نعیم انیس صاحب کے اندر میں ہے، اور یقیناً میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں نم اعظمی ایوارڈ کے ملنے پر، اور اراکین کا ایک بار اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تمام جو ادبی اور علمی تنظیمیں ہیں ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص اتنے شاگرد کے ہوں اور تمام سے کانٹیکٹ رکھنا، تمام کی خیریت معلوم کرنا، سب سے جڑے رہنا، یہ بہت یعنی ایک کرشماتی شخصیت کا ہی کام ہے، تو وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے۔ ڈاکٹر نعیم احمد علمی و ادبی دنیا میں اپنے قلمی نام نعیم انیس سے اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ 19 نومبر 1968 میں صوبہ مغربی بنگال کے شہر کولکتہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت یہیں شہر کولکتہ میں ہوئی۔ مولانا آزاد کالج کے بے حد متحرک و فعال طالب علم رہے، یہیں سے آپ نے BA اردو آنرز کی تعلیم مکمل کی۔ کلکتہ یونیورسٹی سے MA کا امتحان دیا اور گولڈ میڈل حاصل کر کے اپنا اور خاندان کا نام روشن کیا۔ اس کے بعد کلکتہ یونیورسٹی سے ہی PhD کی سند حاصل کی۔ فی الحال آپ کلکتہ گرلز کالج کے شعبہ اردو میں ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پر اپنا تدریسی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی کلکتہ کی 123 سالہ معروف علمی، ادبی، تہذیبی و ثقافتی، سماجی اور رفاہی ادارے
دی مسلم انسٹیٹیوٹ میں گزشتہ 35 برسوں سے اپنی خدمات انجام دے کر آج اس میں اعزازی جنرل سیکریٹری جیسے باوقار عہدے پر متمکن ہو کر اپنا فریضہ بوسوں کو بھی انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا تدریسی تجربہ تقریباً 35 برسوں پر محیط ہے۔ 2 سال آپ نے محمد جان ہائر سیکنڈری اسکول کولکتہ میں جز وقتی استاد کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے بعد نواب بہادر انسٹیٹیوشن مرشد آباد میں 7 ماہ بطور اردو اسسٹنٹ ماسٹر کے عہدے پر فائز رہ کر اپنے تدریسی سفر کو یادگار بنایا۔ آج بھی آپ کا نام وہاں کے علمی اور ادبی حلقوں میں بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد AGC بوس کالج کولکتہ میں آپ نے 5 سال تک بطور گیسٹ لیکچرر رہ کر شعبہ اردو قائم کرنے کی کوشش کی اور اب وہاں 3 اردو اساتذہ اردو زبان و ادب کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ انہی کی دین ہے۔ اس طرح سے نعیم انیس اپنی علمی و فکری صلاحیت سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ گزشتہ 29 برسوں سے شہر نشاط کے مرکز میں واقع کلکتہ گرلز کالج میں بطور استاد اپنے مشفقانہ رویے، حسن سلوک اور حسن کردار کی بنا پر ہر دل عزیز رہے ہیں۔ کلکتہ گرلز کالج کی طالبات کے علاوہ وہاں کا تدریسی و غیر تدریسی عملہ تو ان سے اپنی والہانہ محبت و عقیدت کا جس طرح سے مظاہرہ کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کسی اور کالج میں کسی اردو استاد کو شاید ہی نصیب ہو۔ کالج کی بہتری اور اس کی ترقی کے لیے جو بھی ممکنہ صورت ہوتی ہے اس کو انجام دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ پیش رہتے ہیں۔ آپ نے کالج اور شعبہ جاتی امور میں اپنی استعداد کے مطابق اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ شعبہ جاتی معاملات میں ہر کام کو دستاویزی شکل دے کر آپ نے ایک بہترین منتظم کا بھی کردار ادا کیا ہے۔ اسی لیے آپ کی شخصیت صرف کلکتہ گرلز کالج ہی نہیں بلکہ دوسرے کالجز کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ ریاستی، قومی، بین الاقوامی سیمینار و کانفرنس اور ورکشاپ کے علاوہ علمی، ادبی اور ثقافتی جلسوں کے انعقاد میں حد درجہ مہارت رکھتے ہیں۔ انہی مہارتوں کی بنیاد پر شہر اقتصاد کلکتہ ہی نہیں بلکہ قومی سطح پر اپنی شناخت قائم کر چکے ہیں۔ ان کی شخصیت کا ایک اور نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ نادار و معاشی بحران کی شکار طالبات کو خاموشی سے مالی تعاون فراہم کر کے ان کی ہر طرح سے مدد کرنے اور ان کے مستقبل کو سنوارنے میں پیش رہتے ہیں۔ آپ کالج کی علمی، ادبی اور انتظامی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنے گراں قدر و مفید مشوروں سے کالج کی فلاح و بہبودی میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کے اندر مدرسانہ صلاحیت کے علاوہ زبردست تنظیمی صلاحیت ہے، جس کی بنیاد پر کالج اور اس سے باہر دیگر یونیورسٹیز اور رفاہی اداروں سے آپ کی وابستگی رہی ہے۔ اس کی نمایاں مثال یہ ہے کہ آپ نے 13 سال تک مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے اسٹڈی سینٹر میں بطور کوآرڈینیٹر اپنا فریضہ بخوبی نبھایا، اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ 2 سال تک آپ نے بلا کسی معاوضے کے شعبہ اردو عالیہ یونیورسٹی میں تاسیسی گیسٹ لیکچرر کے طور پر کام کیا۔ یہ بڑی بات ہے، ورنہ اس مادیت پرست عہد میں کوئی ایک دن تو دور کی بات 1 گھنٹہ بھی بلا معاوضہ اپنا وقت زبان و ادب کے فروغ اور اس کی بقا کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ نعیم انیس کی یہی خوبی ہے جو ان کو دوسرے اساتذہ سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر آپ ان کی تحقیقی، تنقیدی اور تخلیقی صلاحیت کی تفہیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تصنیفات سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی تنظیمی صلاحیت کی دوسری مثالیں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے تلاش کر سکتے ہیں جب وہ مسلم انسٹیٹیوٹ کے اعزازی ڈرامہ سیکریٹری، اعزازی جنرل ایجوکیشن سیکریٹری، اعزازی نائب جنرل سیکریٹری اور اب اعزازی جنرل سیکریٹری ہیں، یا پھر بزم ادب کولکتہ کے جنرل سیکریٹری یا مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے گورننگ باڈی کے رکن اور پبلیکیشن سب کمیٹی کی چیئرمین تھے۔ آپ وہاں سے بھی ان کی شخصیت کے تمام پہلو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم آپ کی علمی و تدریسی خدمات، انتظامی بصیرت اور کلکتہ گرلز کالج کی گورننگ باڈی کے ممبر اور نمائندہ برائے اساتذہ اور دیگر اہم کمیٹیوں میں فعالیت و گراں قدر وابستگی کے پیش نظر آپ کی خدمات کا اعتراف کریں
आपने बतौर सदर शोबा कॉलेज में पहली बार यूजीसी के माली ताउन से 2 रोजा कौमी सेमिनार और किताब शाये करके एक नई तारीख रकम की है। इसके अलावा कॉलेज के नए कैंपस के कयाम और उसके दीगर सरकारी मामलात को अंजाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है, जो नाकाबिले फरामोश है। आपने एक माहिर तालीम, दर्दमंद दिल रखने वाले उस्ताद, फाल, मुंतजिम और इदारे के सच्चे खैर खां की हैसियत से जो खिदमत अंजाम दी हैं वो काबिल तकलीद और लायक तहसीन है। तालीम के मैदान में आपकी गहरी बसीरत, तलबा के साथ आपका मुशफ़िकाना रवैया और तदरीसी अमल में आपकी जिद्दत पसंदी ने तालिबात की इल्मी सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा किया है। आपकी तालीमी खिदमत सिर्फ तदरीस तक महदूद नहीं रही, बल्कि आपने तलबा की अखलाकी, फिक्री और समाजी नशोनुमा में भी नुमाया किरदार अदा किया है। आपके लेक्चर्स सिर्फ मालूमाती नहीं बल्कि फिक्री बालिदगी का जरिया भी बने हैं। आपने हमेशा तालिबात को सोचने, सवाल करने और खुद को बेहतर बनाने की तरगीब दी है। बतौर नुमाइंदा बराए असातिज़ा और गवर्निंग बॉडी के फाल रुकन होने का एतराफ सभी को है, चूंकि आपने कॉलेज की पॉलिसी साजी, नज़्म व नस्क और तालीमी माहौल को बेहतर बनाने में नुमाया किरदार अदा किया है। असातिज़ा और इंतजामिया के दरमियान पुल भरकर आपने मुस्बत मुकालबे को फरोग दिया है और कॉलेज के मुफाद में मुताद्दिद तामीरी फैसले लेने में अहम रोल अदा किया है। कॉलेज की इल्मी, सकाफती और समाजी सरगर्मियों में आपकी शिरकत और रहनुमाई हमेशा मशले राह रही है। सेमिनार्स, वर्कशॉप, तलबा रहनुमाई प्रोग्राम और दीगर तकरीबात में आपकी मौजूदगी और रहनुमाई ने उन प्रोग्रामों को कामयाब भी बनाया है। आपकी खुश अखलाकी, संजीदगी, उसूल पसंदी और अखलास न सिर्फ आपको मुमताज बनाते हैं बल्कि आप इदारे के लिए एक बेशकीमत असासा हैं। नई नस्ल के लिए आप एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं और आपकी जिंदगी और खिदमत दूसरों को तहरीक भी देती है। माहिर तालीम अवार्ड 2025 आपकी तदरीसी खिदमत, तहकीकी फ़आलियत और उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में नुमाया जिद्दोजहद का एतराफ़ है और आज नम आज़मी अवार्ड 2025 बराए अदबी खिदमत भी उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। डॉक्टर नईम मनीस की बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर मुख्तलिफ इदारों ने उन्हें एजाज़ व इनाम से नवाजा है। उनकी 27 मतबूआ कुतुब पर अलग अलग सूबों की अकादमियों ने भी इनाम से नवाजा है। तफसील के लिए उनकी शख्सियत पर 624 सफ़हात पर मुश्तमिल प्रोफेसर मोहम्मद कासिम की मुरत्तबा किताब नईम मनीस शख्सी इनफराद और अदबी इख्तिसास का मुताला कर सकते हैं, जिसमें उनकी हमाजह शख्सियत के तमाम गोशों पर तफसील से रोशनी डाली गई है। मजमूई तौर पर अगर ये कहा जाए कि उनकी शख्सियत किसी एक जिहत में मुक़य्यद होने के बजाय हमाजहती है तो कोई मुबालगा ना होगा, क्योंकि उनकी एक शनाख्त एक मुहिब्बे उर्दू की है, दूसरी सरगर्म अदबी व सकाफती रुकन की, तीसरी नादार और जरूरतमंद तलबा व तालिबात की किफालत करने वाले उस्ताद की, चौथी किसी भी इदारे या तंजीम को मुतहर्रिक और सरगर्म रखने में भरपूर ताउन करने वाली शख्सियत की, अपने अजीजों और शागिर्दों से बेपनाह रखने वाले एक सरप्रस्त की, पांचवी नई नस्ल के अदीबों, तख्लीकारों और रिसर्च स्कॉलर की हौसला अफजाई करने वाले एक हमदर्द की, छठी दुरूने कलकत्ता और बैरूने कलकत्ता से आने वाले शोरा अदबा की खुशदिली से मेजबानी करने वाले एक मुखलिस इंसान की। इसके अलावा और भी बहुत सी खूबियां हैं जो आप बराह रास्त उनसे ताल्लुक इस्तवार करके मालूम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू कोई मुसलमान की जबान नहीं थी, उर्दू हिंदुस्तान की जबान थी। इसको लोगों ने मुसलमान की जबान बना दी। उन्होंने जो करना था कर दिया। मुजरिम हम भी तो कम नहीं। आज हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं और उर्दू से दूर रखते हैं। ये हम अपने फ्यूचर को खुद ब खुद मार रहे हैं। आज के इस तकरीर के सदर जनाब मुर्शिद आलम नदवी साहब जो नम आज़मी अदबी मंच के भी सदर हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि साहब एजाज डॉक्टर नईम मनीस सर की खिदमत में वो उल्हाए अक़ीदत पेश करें। जनाब वसीमुर रहमान साहब से गुजारिश है कि वो आगे आए और नम आज़मी अवार्ड जो है वो उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नईम मनीस सर की खिदमत में पेश करें। और
ایسی رہی کہ میں مکمل طور پر باضابطہ آفیشیلی ان کا شاگرد نہیں رہا، لیکن ان کے شاگردوں کا شاگرد رہا ہوں. کیا بات ہے. اور اس کے علاوہ میں نے ایک بار ان سے ذکر کیا کہ میں پڑھاتا ہوں کچھ بچوں کو، کتابوں کی ضرورت ہے. مجھے کہا گھر آ جاؤ، اور گھر آنے کے بعد انہوں نے لگ بھگ مجھے 222 کتابیں دی. کئی بچوں کو دے دینا جن کی ضرورت پڑے. اور اس کے علاوہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں 222 کتابیں، اور ایسی نارمل کتابیں نہیں، لگ بھگ لاکھ سوا لاکھ روپے کی کتابیں ایسے ہی دے دی. تو ان کا کام ہے. اور اسی حوالے سے محبت آنا پیش ہے. اجازت. دل قلم بن کے رکھتا ہے کچھ بات، دل قلم بن کے رکھتا ہے کچھ بات، پیش خدمت ہیں آپ کی خدمات. ذات علمی ہے جن کی روح نفیس، ذات علمی ہے جن کی روح نفیس، نام ہے حضرت نعیم انیس. ہے مگن روشنی کمانے میں، طالب علمی کے بھی زمانے میں، جن کی گہری نظر ادب پر ہے، اور شفقت سمجھیے سب پر ہے، اور شفقت سمجھیے سب پر ہے. ایک استاد ایک صحافی ادیب، ایک استاد ایک صحافی ادیب، قوم کے خیر خواہ سلجھے خطیب. موگرا موتیا چمیلی گلاب، انہی خوشبو سے پر ہے ان کی کتاب. فکر و تحریر کا حوالہ آپ، جانے کتنوں کو ہیں اجالا آپ. اس میں موجود آپ کی ہستی، عرض بنگالہ کی یہ خوش بختی، عرض بنگالہ کی یہ خوش بختی. 2 دہائی سے مستقل خدمات کرتی ہی آ رہی ہے ان کی ذات. 29 اکتوبر اور دن ہے بدھ، آپ کے نام شام ہوگی شدھ. اے زبان و ادب کے شیر نر، دیتے ہیں ہم دعاؤں کی چادر. بزم نم آزمی سے پیار کے پھول، ملتمس ہوں کہ کیجئے اس کو قبول. آپ پر لکھا اور یقین ہے ابھی، علم مجھ میں بہت نہیں ہے ابھی. لکھنا آئے گا تو لکھے گا کمال، اس گھڑی بس دعائیں دے گا بلال. عنبر شمیم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. صحافت اور ادب کے حوالے سے بہت اہم نام ہے، اور جس زمانے میں مولانا آزاد کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں سے واپسی کے بعد سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کے پاس وہاں بیٹھتا تھا آبشار کے دفتر میں، اور وہاں سے میں نے ان سے ادب اور شاعری کے کچھ نقات سیکھے. ایسے لوگ کم ہیں جو دوسروں کو سکھانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. یہاں ہمارے شکیل افروز صاحب موجود ہیں، فاروق صاحب موجود ہیں. یہ سب صحافت کے حوالے سے بہت اہم نام ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان سے سیکھا بھی ہے. اور اب ان کے بعد والی نسل میں بڑا سناٹا ہے کہ صحافت کی ذمہ داری انہوں نے جو کام کیا اس کو لے کے آگے پہنچ جائے گا. سب سے پہلے نم آزمی ادبی منچ کے تمام اراکین کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس ایوارڈ کے لائق سمجھا. جب بھی کوئی ایوارڈ ملتا ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جہاں خوشی ہوتی ہے وہیں اس ذمہ داری بھی ذہن دل پر عائد ہوتی ہے کہ اب اس ایوارڈ کے وقار کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ لوگوں کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، توقعات بڑھ جاتے ہیں. اور ہر ایوارڈ جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے کی جہاں تلقین دیتا ہے، بہت ساری خوشیاں دیتا ہے، وہیں آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ کیا اس لائق اس قابل ہیں کہ آپ کو اعزاز سے نوازا گیا، اور اگر واقعی آپ ہیں تو اس سے اور بہتر کر کے آپ ادب میں واپس کیجیے تاکہ جنہوں نے آپ کو اعزاز سے نوازا ہے ان کی پسند، ان کی معیار اور وقار میں مزید اضافہ ہو. حضرات، مائک پہ تو بولنے کا بہت موقع ملتا ہے، لیکن جب اتنی ساری تعریفیں کر دی جائیں، اتنے توصیفی کلمات ادا کر دیے جائیں تو پھر لگتا ہے کہ اب کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے بعض اساتذہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، اساتذہ طلبہ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے، طلبہ اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے، ان کے اندر بہت ایگریسو رویہ جو ہے پرورش پا رہا ہے. لیکن میں اس بات کی نفی کرتا ہوں.
میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اساتذہ کی جو برادری ہے ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنے فرائض منصبی صحیح سے ادا کرنے کی شاید کہیں کوشش نہیں کی، ورنہ جس کو احمد معراج جیسا شاگرد نصیب ہو، جس کو جاوید اختر جیسا شاگرد نصیب ہو، یہاں ارشد بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنا ایک اسکول قائم کیا ہے، ساجد پرویز صاحب ہیں ہمارے شاگرد، راجہ بازار میں انگلش میڈیم اسکول چلا رہے ہیں، اور آج بھی ان لوگوں سے میرا وہی رشتہ ہے جب یہ پڑھا کرتے تھے میرے ساتھ۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ٹیچر اگر ایمانداری کے ساتھ اپنا نصاب بچوں کو پڑھا دے تو بچے وہ کبھی نہیں بھولیں گے، پھر کسی بھی ٹیچر کو شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ بچوں میں جو ہے وہ اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں۔ ہم ان کو اخلاق یافتہ کیسے بنائیں، ہم انہیں کلاس روم تک کیسے لے کے آئیں، ہم ان کو ان کی دیگر جو مصروفیات ہیں اس سے ہٹا کر ان کو پڑھنے کی طرف کیسے راغب کریں۔ اگر ہم اساتذہ یہ کوشش کریں گے تو یقیناً اس کے بہتر نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ارشاد مظہری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ان سب کی محبتوں کے حوالے سے آج یہاں سب جمع ہوئے ہیں، اور میرے تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میرے 50 سے 60 طلبہ جو ہیں وہ یونیورسٹی، کالج، اسکول، پرائمری اسکول اور حکومت کے دیگر اداروں سے وابستہ ہیں، پڑھے۔ میرا اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے، میرے طلبہ میرا اثاثہ اسلام سے، اس سے وہ سب جڑے ہوئے ہیں، تو اپنی کارکردگیوں سے وہ واقف کراتے رہتے ہیں۔ اور جب ٹیچرز ڈے کا دن آتا ہے تو رات 12 بجے کے بعد سے سارا دن رات تک جو فون کا سلسلہ ہوتا ہے مبارکباد کا، احوال کا، تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے بہت کچھ کمایا، اور یہی ہماری اصل دولت ہے۔ اگر آپ کا شاگرد کہیں رک کر آپ کو دیکھ کے رک جائے، آپ کی خیریت معلوم کر لے، عقیدت کا اظہار کرے، اس سے بڑی دولت، اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا احسان کچھ نہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ویسے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہوگا۔ میرے جو شاگرد یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہیں، تو ان سے میں یقیناً یہ توقع رکھوں گا کہ انہوں نے اگر مجھ سے تھوڑا بہت بھی کچھ سیکھا ہے تو وہ اسے اپنے شاگردوں تک منتقل کریں۔ انہوں نے ان علاقوں میں جا کے جو علم کا چراغ روشن کیا ہے وہاں سے وہ تاریکی کو دور کریں، اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی تلقین کریں کہ علم کی فضا کو ہم بات کریں۔ ابھی ہمارے جو سرپرست صاحب فرما رہے تھے اردو کے حوالے سے، کہ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف حکومت وقت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہم ارباب اقتدار کو اس کا نشانہ بناتے ہیں، کبھی اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی زبان کے ساتھ کیا۔ ہم تھوڑے سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ہمارے ڈرائنگ روم میں جو ٹیبل ہے وہاں سے اردو کتابیں، اردو کا اخبار غائب ہو جاتا ہے، وہاں انگریزی اخبار آتا ہے کہ وہ اسٹیٹس سمبل ہے، کوئی آئے گا تو ہمارا امپیکٹ اچھا پڑے گا کہ ہم پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں۔ لیکن جب کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شعور میں فکر کا پہلا شعلہ جو لپکتا ہے وہ مادری زبان میں ہی ہوتا ہے، آپ پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں انگلش میں، ہندی میں یا کسی بھی زبان میں۔ تو جس زبان کا تعلق ہماری فکر سے ہو، ہماری سوچ سے ہو، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے اور سوچیں گے حکومت کو ایک منصوبہ بنا دے، حکومت اعزاز دے دے، حکومت اس کے فلاح کے لیے کچھ کام دے، لیکن ہم اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دروازوں پر نام کی تختیاں انگریزی میں، ہمارے یہاں شادی کارڈ انگریزی میں شائع ہوتے ہیں اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ بنگالیوں کے آپ جائیں گے تو دیکھیے ان کیا، آپ بنگلہ پڑھنا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، لیکن وہ آپ کو دعوت جو شادی کی دیں گے وہ بنگلہ کارڈ ہی دیں گے، آپ کسی سے پڑھوا کے آپ پڑھیں گے۔ ایک گھر میں اگر 4 بنگالی رہ رہے ہیں، 4 بھائی رہ رہے ہیں، تو چاروں الگ الگ بنگلہ اخبار خریدتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں اردو اخبار، پان والے کیا، کھینی والے کیا، ہوٹل والے کیا، چوراہے پہ اس کیا ہے، سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، شام تک اس کی شکل ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اخبار کہلانے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ تو ہم اپنی جیب خاص سے نہ اخبار خریدنا چاہتے ہیں، نہ اردو کی کتابیں خریدنا چاہتے ہیں، نہ اپنے گھروں کے باہر نام کی تختیاں اردو میں لکھنا چاہتے ہیں، کہ ہمیں احساس ہے کمتری ہوتا ہے کہ اردو میں لکھا ہوا ہے، جبکہ آپ کو احساس برتری ہونا چاہیے۔ پروفیسر اعزاز افضل صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ انسان بہت روشن خیال ہو جائے تو وہ اپنا نام بدل سکتا ہے، اس سے زیادہ روشن خیال ہوتا ہے تو اپنی شہریت بدل سکتا ہے، ملک بدل سکتا ہے، لیکن وہ جو چیز نہیں بدل سکتا وہ اس کی مادری زبان ہے، وہ آپ بدل نہیں سکتے۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ یعنی مغربی ممالک میں اس بات پر کافی زور دیا گیا تعلیم کے حوالے سے کہ بچے کو مادری زبان میں اعلیٰ تعلیم دلائی جائے تو وہ بہتر نتائج کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنی مادری زبان کو چھوڑ دیا۔ میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو یہاں موجود ہیں، اگر وہ آج یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اردو کا اخبار ضرور خریدیں گے،
ہم اردو کی کتابیں ضرور خریدیں گے. اردو اکیڈمی اردو کتاب میلہ لگاتی ہے, وہاں ہم ضرور جائیں گے بچوں کو لے کے, چاہے مذہبی کتابیں دلائیں, بچوں کے کھیل کے حوالے کرنے کی کتابیں انہیں دلائیں, دینے کی عادت ڈالیں. بنگالیوں میں ان کے الگ سے بچے جو ہے وہ شروع سے کچھ پیسے جمع کرتے ہیں کہ بک فیئر جب آئے گا تو ہم کتاب خریدیں گے. یہ جنون ہوتا ہے, وہ حکومت سے کچھ طلب نہیں کرتے ہیں, وہ اپنی زبان کی عزت خود کرتے ہیں, اس کا تحفظ خود کرتے ہیں. ہم جو ہے ہم اوروں کی طرف نظر ٹکائے بیٹھے رہتے ہیں, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہم. تو اگر آج کے جس جلسے میں مجھے اعزاز سے نوازا ہے کہ اگر یہاں موجود جو محبان اردو موجود ہیں, اگر وہ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم فروغ اردو میں حصہ لیں گے, صرف مشاعرے نہیں کریں گے, محفل نہیں منعقد کریں گے, لوگوں کو ایوارڈ نہیں دیں گے, بلکہ اردو کا ایک اخبار خریدیں گے, اردو کی ایک کتاب خریدیں گے, تو شکیل افروز جیسے محقق کی جو کتابیں گھر میں رکھی ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں گی. فاروق صاحب نے کتاب لکھی, ہم لوگ کتاب لکھتے ہیں, ہماری میں نے جیسے بھی انہوں نے ذکر کتابیں ہیں, تو یقین جانیے کہ شاگرد ہی خرید رہے ہیں, لیکن وہ لوگ سو کالڈ جو خادم اردو کہلاتے ہیں وہ اس وہاں جہاں کتابوں کا رسمی اجرا ہوتا ہے وہ خادم اردو وہاں سے غائب ہوتے ہیں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم تحفے لینے کے اتنے عادی ہو گئے, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ شاعر بیچارہ جو اپنا جی جلا کے شعری مجموعہ لے کے آ رہا ہے وہ اسے تحفتاً دیتے ہیں. اور خاص کر معاف کیجیے گا امتیاز صاحب میری بات سے اتفاق ہے, یونیورسٹی کالج میں پڑھانے والے اساتذہ کا حال تو اور برا ہے. وہ تو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ آپ نے کتاب لکھی ہے تو ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہم کہیں حوالے میں آپ کا نام دیں, نہیں دیجیے گا تو آپ کو ہم مغرب بنگال کے شعری منظر نامے سے ہی غائب کر دیں گے. تو یہ چیز اگر آپ لوگ خریدتے ہیں, اگر آپ کریں تو یہ آپ اپنی مادری زبان کے فروغ کو سے رہیں. اردو ایک زبان کا نام نہیں, تہذیب کا نام ہے. آپ کو کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کے بچے مہذب ہو رہے ہیں, آپ کے گھر میں تہذیب آ رہی ہے, تو اپنے گھر کے تہذیبی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے آپ سبوں سے میری التجا ہے, گزارش ہے کہ اردو کا ایک اخبار یا اردو کتابیں ضرور خریدیں. آپ سبوں کا بہت شکریہ میری کڑوی قسمی باتیں برداشت کرنے کے لیے. لیکن میں ایک شعر اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اوپر سے کڑوی ہے اندر سے میٹھی, ایک مشورے میرے ذرا اچھی. منی صاحب سے میرا تعلق آج کا نہیں, کم سے کم 30-35 سال ادھر کا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ باضابطہ نہیں ملتے رہے ہیں. میری طبیعت میں ذرا گوشہ نشینی ہے اور میں تنہائی پسند ہوں, اور حضرت ہمیشہ جس کو کہا جائے کہ ان کی طبیعت میں ایک طرح کی تیزی ہے اور کچھ کام کرنے کا جذبہ ہے, سب کچھ ہے, بہت ساری چیزیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں. جناب نعیم انیس صاحب کی شخصیت کا جب بھی کوئی بنیادی طور پر جائزہ لے گا تو چند امور پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی. چند امور پر, چند نکات پر. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ان کے اندر اللہ نے سادگی رکھی ہے, سمپلیسٹی, یہ سادگی انسان کو ترقی دلاتی ہے. جو کچھ نہیں جانتا وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سب کچھ جان کر کے بھی کہتے ہیں ابھی تو میں کچھ بھی نہیں جانتا. علم ایک سمندر ہے اور میں اس کے کنارے کھڑا ہوا ہوں. بہت مشہور فلاسفر کا یہ کہنا, اس قسم کی چیزیں. جس دن کسی طالب علم کے اندر یہ سمپلیسٹی آ گئی, سادگی آ گئی, تو امید ہے کہ وہ کچھ حاصل کر لے گا. دوسری چیز محبت, دوسری چیز ہے محبت. ہاں, محبت, اپنے نصاب سے محبت, اپنے سبجیکٹ سے محبت, اپنے مقصد سے محبت, اپنے اساتذہ سے محبت, اور اس سے بڑھ کر اپنے کام سے محبت, اپنے طلبہ سے محبت, اپنے ارد گرد رہنے والے جو اراکین ہیں ان سے محبت. جس بے پناہ محبت کا بھنڈار اللہ سبحانہ و تقدس نے ان کے دل میں ڈالا ہے,
یہ یقیناً اس کے حقدار ہیں، یہ یقیناً اس کے حقدار ہیں۔ اپنے آپ کو جب کوئی فنا کرتا ہے تبھی کچھ پاتا ہے۔ سمندر کے کنارے کوئی موتی مل جائے ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ہوتا زن ہونا پڑتا ہے، تیرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مختلف پریشانیوں، مصائب، ان کی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے مصائب آئے ہوں گے جن کو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ کبھی بتائیں گے نہیں اپنی زبان سے۔ دینے والا صرف دینا جانتا ہے، کسی سے تسلی تک کے لینا یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ اب کیا کریں، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے پیچھے رہتی ہیں، جو لوگ جو ہے ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کے جلوں میں پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں اور ان جیسا بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان بنیادی چیزوں کو جو ہے پیش نظر رکھیں۔ سب سے پہلی چیز وہی سادگی، ان کی سادگی جو ہے ایسی غضب کی ہے، ایسی غضب کی ہے، دل میں کیا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی ہے، جب بھی ملتے ہو مسکراتے ہو، ایسی خوشیاں کہاں سے لاتے ہو؟ جب بھی ملتے ہو مسکراتے ہو۔ جناب نمازمی صاحب مرحوم کے ایک بہت اچھے دوست ہیں شکیل اعظمی صاحب، یہ ان کا شعر ہے، جب بھی ملتے ہو مسکراتے ہو، اتنی خوشیاں کہاں سے لاتے ہو؟ آدمی ہر وقت مسکرائے اور اس کی مسکراہٹ حقیقی ہو، یہ فطرت نہیں ہے دوست، یہ نیچر نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ٹوٹ رہا ہے، کیا شکست و ریخت کا عمل چل رہا ہے، اس کو جب تک کہ ہم سمجھ نہیں پاتے تب تک کہ ہم اس شخصیت کے اوپر جو ہے کچھ مقالہ لکھنا، کچھ تحریر کرنا اور کچھ پیش کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے بہت کم سمجھا ہے جناب حضرت نعیم انیس صاحب کو، بہت کم سمجھا ہے، لیکن جو بھی سمجھا ہے ایمانداری کے ساتھ آپ کے حوالے میں نے کر دیا ہے۔ میرے جذبات کی لہروں سے گزرنے والا مجھ میں ہی ڈوب گیا، مجھ میں اترنے والا۔ وہ علم معرفت سے بہت دور ہو گیا، عزت ذرا سی کیا ملی، مغرور ہو گیا، اور نمرود ہو کہ وقت کا فرعون ہو کوئی، نمرود ہو کہ وقت کا فرعون ہو کوئی، لاٹھی خدا کی جب چلی وہ چور ہو گیا، لاٹھی خدا کی جب چلی وہ چور ہو گیا۔ اور آخری شعر دیکھیں کہ مکر و فریب میں کٹے دن رات دیکھیے، مکر و فریب میں کٹے دن رات دیکھیے، حضرت حضور بن کے وہ مشہور ہو گیا۔ عشق کا زخم یہ سوچا تھا کہ بھر جائے گا، کیا خبر تھی، کیا خبر تھی کہ رگے جان میں اتر جائے گا، کیا خبر تھی۔ اور یہ شعر کے بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔
ساتھ چلنے کا تو وعدہ بھی کیا تھا اس نے، ساتھ چلنے کا تو وعدہ بھی کیا تھا اس نے، یہ نہ معلوم تھا وعدے سے مکر جائے گا، یہ معلوم تھا وعدے سے مکر جائے گا۔ اور آخری شعر بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، دیکھیں۔ اب تجھے بھول کے، اب تجھے بھول کے جینے کی تمنا نہ رہی، اب تجھے بھول کے جینے کی تمنا نہ رہی، میرا احساس، میرا احساس میرے ساتھ ہی مر جائے گا، میرا احساس۔ اور مقطع پیش کروں سر سے دعاؤں کے ساتھ۔ دور منزل سے، دور منزل سے رہے گا وہ ہمیشہ دل، دور منزل سے رہے گا وہ ہمیشہ دل، راہگیروں کے ڈرانے سے جو ڈر جائے گا، راہ ایک گل کی بات کیا سارا چمن خطرے میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب میرا وطن خطرے میں ہے۔ اور اذان عشق دے کچھ کھا سکے وہ جو تیرے نام پر روزہ رہے۔ مجھے نظم لکھنے پہ مجبور نہیں میں کیا کہ تم کو نظم ہی لکھیں، اور وہ شروعات نظم کی نعیم بھائی کی تحریک پہ ہوئی۔ نعیم بھائی صرف استاد نہیں رہے بلکہ ان کی حیثیت ایک رہنما کی۔ آج جو میں اردو اکیڈمی میں بحثیت پروف ریڈر ہوں، اس پہ بھی مجھے زبردستی زور کر کے بار بار تاکید کر کے تم وہاں درخواست دو۔ خیر نعیم بھائی نے منع کر رہے ہیں۔ میں نعیم بھائی کی کئی کتابوں پہ میں نے خطات لکھے تھے، اب تو موجود میرے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے، لیکن ایک دو خطات جو مجھے فی الحال دستیاب ہے۔ ایک کتاب میزان افکار، خطا سماعت فرمایا کہ دور سے دیکھی جائے گی ہر دم اونچی دستار تیری، دور سے دیکھی جائے گی ہر دم اونچی دستار تیری، شہر ادب میں دید کے قابل تحریروں کی دھار تیری، شہر ادب میں دید کے قابل تحریروں کی دھار تیری، نقد و نظر کے ایسے ایسے گوشے تو نے پیش کیے، قدر کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں میزان افکار۔ نظم آدمی ادبی منچ کی طرف سے یہ تقریب ہو رہی ہے، تو مجھے نام آدمی صاحب یاد آ رہے ہیں جن کے ساتھ میں نے وقت بتایا ہے۔ ایک قطع ان کے حوالے سے ملا ہے، قطع کہ بھلا لگتا ہے
आईना भला लगता है आईना, न रंगों को सहाते हैं, नईमी और अनीसी ख्वाहिशों को आजमाते हैं। मैं चुनने लग गया फिर ख्वाब के बिखरे हुए मोती, जिसे मैं भूल आया था वो लम्हे याद आते हैं। हो गई यक बयक सदा खामोश, क्यों न होता मैं फिर बला खामोश। इल्म की आगही ने फिर एक रोज एक सुखनवर को कर दिया खामोश। मेरा नाम डैनियल है, लेकिन क्योंकि मैं इटली से हूँ तो तखल्लुस इतालवी का रखा है। मैंने उर्दू और उर्दू शायरी खुद से सीखी बहुत मेहनत से, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि काश मेरा एक उस्ताद होता। और इसी मौके पे एक मतला और फिर पूरी गजल ये सुन लीजिए कि चमन की सिमत बताओ कि मैं मुसाफिर हूँ, चमन की सिमत बताओ कि मैं मुसाफिर हूँ, जुबान गुलों की सिखाओ कि मैं मुसाफिर हूँ। चमन की सिमत बताओ कि मैं मुसाफिर हूँ, जुबान गुलों की सिखाओ कि मैं मुसाफिर हूँ। गले जो तुमने लगाया तो आशियां सा लगा, गले जो तुमने लगाया तो आशियां सा लगा। अब अपने घर न बुलाओ कि मैं मुसाफिर हूँ। खुदी को जामे होशो हवास में रखिए, बदन को अपने मुहज़्ज़ब लिबास में रखिए। शेर लिखे मेरा वजूद ये तहरीर आबे ज़र्री है, मेरा वजूद ये तहरीर आबे ज़र्री है। अब इसको मतन में या इक़्तिबास में रखिए। इतनी कुर्बत हो के भी मैं उसका एक हिस्सा नहीं, इतनी कुर्बत हो के भी मैं उसका एक हिस्सा नहीं। जिंदगी को आज तक नजदीक से देखा नहीं, इतनी कुर्बत हो के भी मैं उसका सॉरी मुझे इजाजत नहीं, इतनी कुर्बत हो के भी मैं उसका एक हिस्सा नहीं। जिंदगी को आज तक नजदीक से देखा नहीं। और ये शेर बतौर खास देखिए कि आईना ही बस हमारा एक सच्चा दोस्त है, आईना ही बस हमारा एक सच्चा दोस्त है। और हम अगर रोते भी हैं तो वो कभी हंसता नहीं। आईना ही बस हमारा एक सच्चा दोस्त है। हम अगर रोते भी हैं तो वो कभी हंसता नहीं, हम अगर रोते भी हैं तो वो कभी हंसता नहीं। चार मिसरे देखो कि ख्याल है उसे पत्थर की सनम का बहुत, ख्याल है उसे पत्थर के सनम का बहुत। वो जिक्र करता है हर बात पे एरम का बहुत, वो जिक्र करता है हर बात पे एरम का बहुत। और वो अपने गांव में अनपढ़ गंवार है, लेकिन वो अपने गांव में अनपढ़ गंवार है, लेकिन अरे अजीब शख्स है, शौकीन है कलम का बहुत। वो अपने गांव में अनपढ़ गंवार है, लेकिन अजीब शख्स है, शौकीन है कलम का बहुत। अजीब शख्स है, शौकीन है कलम का बहुत। अजीब शौचार में से देखें कि क्या बोलने का मैंने उसे दे दिया हुनर, क्या बोलने का मैंने उसे दे दिया हुनर। पढ़ते मेरे ऐबों की वही खोलने लगा, क्या बोलने का मैंने उसे दे दिया हुनर। पढ़ते मेरे ऐबों की वही खोलने लगा। और झूठों के बीच थोड़े ही दिन में रहा, झूठों के बीच थोड़े ही दिन में रहा। एक फायदा हुआ कि मैं सच बोलने लगा। झूठों के बीच थोड़े ही दिन में रहा। एक फायदा हुआ कि मैं सच बोलने लगा, एक फायदा हुआ कि मैं सच बोलने लगा।
ڈاکٹر نعیم انیس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے بلاوے پہ تشریف لائے اور نم آزمی ایوارڈ کو انہوں نے عزت دی اور ہمارے اس بز بلا تاخیر ایک مطلب اور 2-3 شعر یاد ہے. عرض کیا ہے کہ چاک پر پھر میری مٹی کو گھمایا جائے، چاک پر پھر میری مٹی کو گھمایا جائے، زندگی کیوں نہ تجھے رقص کرایا جائے. چاک پر پھر تیری مٹی کو گھمایا جائے، زندگی کیوں نہ تجھے رقص کرایا جائے. اور شعر ہے کہ اور کب تک مجھے صحرا میں بھٹکنا ہوگا، اور کب تک مجھے صحرا میں بھٹکنا ہوگا، میرے ہونے کا سبب مجھ کو بتایا جائے. اور کب تک مجھے صحرا میں بھٹکنا ہوگا، میرے ہونے کا سبب مجھ کو بتایا جائے. اور شعر دیکھے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ میں کھل نہ سکوں آج، مگر ہو بھی سکتا ہے کہ میں کھل نہ سکوں آج، مگر چاہتا ہوں کہ مجھے وجد میں لایا جائے. ہو بھی سکتا ہے کہ میں کھل نہ سکوں آج، مگر چاہتا ہوں کہ مجھے وجد میں لایا جائے. اور شعر دیکھے کہ میں بھی اس دور سے تنگ آ کے چھپا ہوں گھر میں، میں بھی اس دور سے تنگ آ کے چھپا ہوں گھر میں، اس لیے اصحاب کہف مجھ کو سلایا جائے. میں بھی اس دور سے تنگ آ کے چھپا ہوں گھر میں، مثل اصحاب کہف مجھ کو سلایا جائے. اور ایک شعر ہے کہ عین ممکن ہے زمینوں کا سفر ایک پل میں، عین ممکن ہے زمینوں کا سفر ایک پل میں، سبابہ نام کے پردے کو ہٹایا جائے. عین ممکن ہے زمینوں کا سفر ایک پل میں، سبابہ نام کے پردے کو ہٹایا جائے. اور ایک شعر ہے کہ ایک نقطے میں سمٹ آئے گی ساری دنیا، ایک نقطے میں سمٹ آئے گی ساری دنیا، اگر سلیقے سے تیرا نقش بنایا جائے. ایک نقطے میں سمٹ آئے گی ساری دنیا، اگر سلیقے سے تیرا نقش بنایا جائے. اور مقتا ہے کہ اس خرافات کے مٹکے سے رہائی دے کر، اس خرافات کے مٹکے سے رہائی دے کر، دل کے جیسا ہی میرے دل کو بنایا جائے. بہت شکریہ. نواحے دل میں ہمیشہ خیال تیرا ہے، یہ زندگی بھی تیری جان و مال تیرا ہے. اور تہو میں اس کے اترنا محال ہے مجھ کو، تہو میں اس کے اترنا محال ہے مجھ کو. جواب جس کا نہیں وہ سوال تیرا ہے، جواب جس کا نہیں وہ سوال تیرا ہے. تہو میں اس کے اترنا محال ہے مجھ کو، جواب جس کا نہیں وہ سوال تیرا ہے. اور حقیر ذرے کو تو نے بنا دیا سورج، حقیر ذرے کو تو نے بنا دیا سورج. عظیم کہتا ہے یہ بھی کمال تیرا ہے، عظیم کہتا ہے یہ بھی کمال تیرا ہے. حقیر ذرے کو تو نے بنا دیا سورج، عظیم کہتا ہے یہ بھی کمال تیرا ہے. اور ایک غزل کا ایک مطلب 2-3 شعر دیکھ لیں کہ کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کی تعداد ہے اور یہاں پہ دو نوجوان آ کر جو ہے اپنی غزل سنا کر گئے. اس میں ایک بلال بھی ہے اور باقی کا نام نہیں جانتا ہوں، لیکن ہاں دل کو چھو گیا. جو میڈیا میں کام کرتا ہے جو لڑکا، یہ لڑکا تو دل کو چھو گیا. تو میں ان نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یہ غزل کہ غم سے بے کل ہونا کیا، غم سے بے کل ہونا کیا، یاد میں اس کی رونا کیا. غم سے بے کل ہونا کیا، یاد میں اس کی رونا کیا. گر ہے بلندی تک جانا، گر ہے بلندی تک جانا، وقت کو اپنے کھونا کیا. گر ہے بلندی تک جانا، وقت کو اپنے کھونا کیا. وقت اگرچہ مشکل ہے، وقت اگرچہ مشکل ہے، بزدل جیسا رونا کیا. وقت اگرچہ مشکل ہے، بزدل جیسا رونا کیا. وقت اگرچہ مشکل ہے، بزدل جیسا رونا کیا. اور یہ شعر کہ پیار سے تیری دوری کیوں، پیار سے تیری دوری کیوں، دل میں نفرت ہونا کیا.
सांचे में दर्द के घला राहत निगल गया, सीने में एतबार का शीशा पिघल गया। पहली किरण के साथ दरीचे से आ गिरा, रोजाना एक सवाल मुझे मेज पर मिला। रोजाना एक सवाल मुझे मेज पर मिला। गजल के चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं मियाँ तुमको वफादारी नहीं आती, वो कहते हैं मियाँ तुमको वफादारी नहीं आती, वो कहते हैं मियाँ तुमको वफादारी नहीं आती, वफादारी तो आती है अदाकारी नहीं आती। सबक ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं अब किताबों से, मुखालिफ है चरागों के वफादारी हवाओं से। शेर देखेंगे, उन्हें तकदीर पर रोना मयस्सर भी नहीं होगा, उन्हें तकदीर पर रोना मयस्सर भी नहीं होगा, रहे जो उम्र भर बेजार अपने रहनुमाओं से। रहते हैं साथ साथ मगर इत्तफाकिया होती नहीं है बात, मगर इत्तफाकिया। और इमरान मेरा नाम है, रहता हूँ भीड़ में। इमरान मेरा नाम है, नाम से मैंने इस्तिफादा हासिल किया है और तखल्लुस से। इमरान मेरा नाम है, रहता हूँ भीड़ में, राक़िब है मेरी जात मगर इत्तफाकिया। दिल के सहरा में अजब बेनाम सा तूफान है, कौन जाने इश्क है आफत है या नुकसान है। हर तरफ जंगो जदल, हर सू बपा हैवानियत, हर तरफ जंगो जदल, हर सू बपा हैवानियत। क्या अज़ल से शर पसंदो फितना कर इंसान है। गया है कि यूं करके वो महकूम मुझे रखता है, दिन रात वो मगमूम मुझे रखता है। पलकों पे मेरी ख्वाब सजाने वाला, पलकों पे मेरी ख्वाब सजाने वाला, ताबीर से महरूम मुझे रखता है, ताबीर से महरूम मुझे रखता है। बात अंबर वही है ठग की बात, बात अंबर वही है ठग की बात, कीजिए अपनी होवे सब की बात। बात अंबर वही है ठग की बात, कीजिए अपनी होवे सब की बात। और ये शेर है कि बात में बात हो तो कीमत है, बात में बात हो तो कीमत है, खामोशी बनता है गजब की बात, खामोशी बनता है गजब की बात। बात में बात हो तो कीमत है, खामोशी बनता है। बात अंबर वही है ठग की बात, बात अंबर वही है ठग की बात, कीजिए अपनी होवे सब की बात। बात अंबर वही है ठग की बात, कीजिए अपनी होवे सब की बात। और ये शेर है कि बात में बात हो तो कीमत है, बात में बात हो तो कीमत है, खामोशी बनता है गजब की बात, खामोशी बनता है गजब की बात। बात में बात हो तो कीमत है, खामोशी